ایک حدیث ہے بنام حدیث قرب نوافل. یہ قرب کا جو مطلب عرض کیا کہ خدا کے قریب، خدا انسان کے قریب ہے لیکن انسان خدا سے دور ہے. اور جب خدا نے کہا کہ اے بشر تو بھی میرے قریب ہو جا، انسان اب قریب ہونا شروع ہوتا ہے. معصوم فرماتے ہیں انسان خدا کے قریب ہوتا ہے، قریب ہوتا ہی جاتا ہے، قریب ہوتا ہی جاتا ہے، ایک ایسے مقام قرب پہ جا پہنچتا ہے کہ جہاں پر جو یہ عبد کرے خدا اس کو اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے. یہ اوج مقام قرب ہے. جو کچھ یہ کرے خدا فرماتا ہے یہ اس نے نہیں کیا، یہ میں کیا. قرآن اٹھا کے دیکھ لو آپ کو بالکل ایسی ہی تعبیر ملے گی. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. ایک انسان، ایک عبد خدا اٹھ کر تیر پھینکتا ہے یا مٹی کی کنکریاں پھینکتا ہے. اس کنکریاں پھینکنے کو خدا نے کیا کہا؟ اے رسول یہ آپ نے نہیں بلکہ خدا نے پھینکا ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. ویسے تو گھر بہت ہیں، یہ اینٹوں اور پتھروں کے گھر بہت ہیں، لیکن بعض گھروں کو ایسی خصوصیت مل جاتی ہے کہ خدا نے فرمایا یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ بیتی یہ میرا گھر ہے، یہ زمین میری زمین ہے، یہ بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. ایسی خصوصیت مل جاتی ہے. بعض خون جو خدا کی راہ میں بہے اور اس طرح سے بہے کہ بڑا نمایاں ہو اور خدا کے علاوہ کوئی اور چیز مد نظر نہ ہو، وہ خون اگر اللہ کی راہ میں بہایا جائے تو خدا یہ نہیں کہتا کہ میری راہ میں بہایا گیا خون ہے. توجہ فرمانا، سبیل خدا پہ خون بہنا اور بات ہے، اور ایسا خون جس کو خدا یہ نہ کہے کہ یہ میری راہ میں بہایا گیا ہے. کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ. جو اللہ کی راہ میں گردن کٹا بیٹھے ان کو مردہ گمان مت کرو، ان کو مردہ نہ سمجھو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سبیل خدا پہ مرے ہیں. انہیں نہیں کہا کہ یہ اللہ کے شہید ہیں، انہیں یہ فرمایا یہ سبیل خدا کے شہید ہے. لیکن ایک شہید ایسا ہے اس کا جب خون بہا گیا تو اس خون کو خدا نے نہیں کہا کہ یہ سار فی سبیل اللہ، بلکہ فرمایا یہ سار اللہ ہے. سار اللہ، خون خدا، وہ خون جو اللہ کے لیے بہایا گیا ہے، جو سبیل خدا سے بھی بالا تر. نہیں کہا کہ سار فی سبیل اللہ، سار اللہ ہے. یہ السلام علیک یا سار اللہ وابن سارہ، اے خون خدا اور خون خدا کے فرزند، درود ہو آپ پر. لیکن یہ خون خدا بہایا کیسے گیا؟ یہ اللہ کی راہ میں کیسے بہایا گیا؟ یہ خدا کے لیے کیسے بہایا گیا؟ یہ وہ خون ہے نہ کہ اس پر آ کر فقط نذرانے چڑھائیں. نہ، یہ خون کون سا ہے؟ یہ سار اللہ ہے. سار یعنی جو امڑ کے بہایا جائے، جو ابھر کے بہایا جائے. یہ وہ خون ہے کہ اس کے اندر اتنا غبار ہے، اس خون کے اندر اتنی اٹھان ہے، اس خون کے اندر اتنی بلندی ہے کہ اس کو دبانے سے بھی نہیں دبے گا. یہ خون دبانے سے بھی نہیں دبے گا. کیوں؟ کہ یہ خون سورا ہے، یہ خون سار ہے، یہ امڑا ہوا خون ہے، دبانے سے بھی نہیں دبے گا. بلکہ نہ صرف یہ خون خود سورا ہے
بلکہ یہ خون ابارنے کا ذریعہ بھی ہے، یہ اٹھانے کا ذریعہ بھی ہے. اس لیے اس سے پہلے کہ یہ خون رائے خدا میں بہے اور خدا کے لیے بہے، یہ سارے خدا بن جائے، رسول اسلام جد حسین نے فرمایا ان لقتل الحسین لحرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. خون حسین کے اندر، قتل سید الشہداء کے اندر ایک ایسی تڑپ موجود ہے، ایک ایسی اٹھان موجود ہے، ایک ایسی حرارت موجود ہے جو مومنوں کے دلوں کو گرماتی رہے گی، کبھی ٹھنڈی نہیں پڑے گی. یہ خون گرماتا رہے گا، یہ خون ابارتا رہے گا. یہ سارے خدا ہے. یہ وہ خون نہیں ہے جو تراحم مانگتا ہے انسان سے. یہ وہ خون نہیں ہے کہ جس پر رحم کے آنسو گرائے جائیں. نہ، یہ وہ خون ہے جو انسان کو ابارتا ہے، جو انسان کو اٹھاتا ہے. یہ وہ خون ہے جو پہلے انسان کے اندر سورا برپا کرتا ہے. خوف انسان کو ہیچ بنا دیتا ہے. خوف انسان کا وجود عدم کے برابر کر دیتا ہے. خوف انسان کا ہونا نہ ہونا برابر کر دیتا ہے. خوفزدہ کا ہونا یا نہ ہونا ایک جیسا ہے. ڈاکو جب جاتے ہیں جو ڈرے ہوئے ہوں ان سے نہیں گھبراتے ہو. جو خوفزدہ ہو، جن کی آنکھیں پتھرائی ہوئی ہو، رنگ اڑا ہوا ہو، دل کی دھڑکن بند ہو گئی ہو اور جن کی نبض تھم رہی ہو، ان سے کوئی بھی نہیں گھبراتا. بڑے بڑے مجرم بھی ان سے نہیں گھبراتے. کیوں؟ کہتے ہیں اس کا ہونا نہ ہونا برابر. یہ تو بے ہوش ہونے والا ہے، یہ بے ہوش ہو چکا ہے، یہ تو خوفزدہ ہے. یہ کمزوری ہے انسان کی اور دشمن کو معلوم ہے. لہذا دشمن انسان کو پہلے جب خوفزدہ کر دے، خوف میں مبتلا کر کے پھر اس انسان کے ساتھ جو کرنا چاہے کر لے، وہ کچھ بھی جواب نہیں دے گا، عکس العمل نہیں دکھائے گا. کیوں پوری دنیا اسلام اٹھ کر نہیں آئی؟ کوفہ والے کیوں نہیں آئے سید الشہداء کے ساتھ؟ بلایا امام کو اور نہیں آئے. کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کہ جب بلایا تھا تو خلوص دل سے نہیں بلایا تھا، بلکہ لالچ کی وجہ سے بلایا تھا. آج بھی میں آپ کو دنیاوی طریقہ بتاتا ہوں. آج بھی ایک بڑی شخصیت، ملک میں انتخابات ہوتے رہتے ہیں، پارٹیاں اور لوٹے اور یہ ساری چیزیں یہاں سمجھتے ہیں نا آپ. یہ لوٹا کی اصطلاح یہاں پر سیاسی پارٹیوں نے جو استعمال کی. بعض علاقوں کی شخصیات کا بڑا اثر رسوخ ہوتا ہے. اس اثر رسوخ والی شخصیت کو ہر پارٹی حاضر ہوتی ہے، جی آپ ہمارے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں. وہ جیسا بھی ہے، ان کے ساتھ عقیدہ اس کا مشترک ہے یا نہیں، ان کے نسب العین کو مانتا ہے یا نہیں، وہ جیسا بھی ہے اسے سب بلاتے ہیں کہ آپ ہماری پارٹی میں آ جاؤ، ہماری ٹکٹ پہ لڑو. کیوں؟ چونکہ بڑی شخصیت ہے، اس کو ووٹ ملیں گے، اور جب اس کو ووٹ ملیں گے اس کے پاس ہماری پارٹی بھی جیت جائے گی. یہ ایک دنیاوی دید ہے. کوفہ والوں نے دیکھا کہ سید الشہداء ایک بڑی نمایاں شخصیت ہے، بڑی برجستہ شخصیت ہے. اگر یہ شخصیت ہمارے ساتھ آ جائے، ہمارے شہر میں آ جائے، ہمارے پاس آ جائے، تو اس کے سائے میں ہم اپنے مقاصد تک پہنچ سکتے ہیں. بلایا لالچ کی وجہ سے اور چھوڑا کس وجہ سے؟ خوف کی وجہ سے. دنیاوی لالچ میں بلا لیا اور خوف کی وجہ سے چھوڑ دیا. خوف کی وجہ سے چھوڑ دیا. کہا اب ہم آپ کے ساتھ نہیں دیتے، اور نہیں دیا. صرف کوفہ ہی نہیں بلکہ اس وقت کا پورا جہان اسلام خوف میں مبتلا تھا. پورا عالم اسلام خوف کے اندر مبتلا تھا. درود پڑھیے محمد علیہ وسلم. پورا عالم اسلام خوف میں مبتلا. اور جب پورا عالم اسلام خوف میں مبتلا ہو جائے، خوف انسان کو کچھ کرنے نہیں دیتا، خوف انسان کو کسی میدان میں اترنے نہیں دیتا. اگر ایک امت کو خوف زدہ کر دیا جائے، وہ ہیچ ہو جاتی ہے، وہ نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے. یہ نہیں آئے، یہ 72 کیوں آئے؟ اس لیے کہ ان کے دل میں خوف نہیں تھا. اور سب سے بڑا خوف انسان کے دل میں موت کا خوف ہے.
جب موت کا خوف انسان کے دل سے نکل جائے پھر کسی اور چیز سے انسان نہیں ڈرتا۔ کربلا والوں سے یہ پوچھا گیا کہ موت کیسے لگتی ہے، بچے سے، چھوٹے سے بچے سے پوچھا گیا موت کیسے لگتی ہے،